تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 3، ایک آیت پڑھ رہے ہیں ہم. Surely your Lord is Allah who created the heavens and the earth in 6 days and then rose over, یعنی کہ استوا over the throne, arranging the affair of all things. یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے تخلیق کی آسمان اور زمین کی 6 دنوں میں، اور اس کے بعد وہ اپنے عرش پہ استوا ہوا، یعنی روز اوور، arranging the affair of all things، اور ہر معاملے کو اس نے وہیں سے طے کیا یا وہیں سے اس نے پورا منظم کیا. No intercessor can plead with him except after he permits. اور کوئی بھی شفاعت پہنچنے والا جو پہنچانا چاہتا ہے اللہ کے پاس، یعنی تو اللہ کے پاس کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو. That is Allah your Lord. یہ ہے اللہ تمہارا رب. So worship him alone. تو اسی کی اکیلے کی بندگی کرو نا. Then will you not remember؟ پھر بھی تم کو اس سے مطلب تم تذکرون جو ہے، یعنی کہ مطلب یاد دہانی، تو پھر بھی نہیں کرو گے، یعنی اس سے نصیحت نہیں لو گے. اللہ از دا کریٹر ہو ارینجز دا افیئرس آف دا یونیورس. پورے کائنات کی تمام معاملات کو سیٹ کرتا ہے اللہ جو اس کا خالق ہے. اللہ سے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. Surely your Lord is Allah who created the heavens and the earth in 6 days. یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے تخلیق کی آسمان اور زمین کی 6 دنوں میں. اللہ tells us that he is the Lord of the entire existence. جتنے بھی سارے وجود ہیں ان سب کا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ وہ رب ہے اس کا سب کا. He tells us that he created the heavens and the earth in 6 days. اور وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے 6 دنوں میں. It was said like these days, یعنی meaning our worldly days, کہ like these days یعنی یہ جو دن ہے ہمارے اس طرح کے دن. It was also said every day is like 1,000 years of what we reckon. اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہے جو ہم گنتی کرتے ہیں. Later this will be discussed further. تو یہ آگے ہم اس کا اور بھی ڈسکس کریں گے. ثم استوى على العرش and then rose over، یعنی استوا the throne. اس کے بعد وہ اپنے عرش پہ براجمان ہوا. The throne is the greatest of the creatures. تمام اللہ کی مخلوق سے سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. And is like a ceiling for them. اور سب کے لیے وہ ایک سیلنگ ہے، یعنی کہ اللہ کا جو عرش ہے اس کے نیچے سوچو یہ تمام چاند ستارے پلانٹ سیارے جو کرے جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے نیچے کونے میں آ جاتے ہیں. تو عرش کیا ہوگا وہ سوچ سکتے ہم؟ ہمارے دماغ اتنے چھوٹے سے کیا سوچیں گے. اللہ اسٹیٹمنٹ یدبر الامر ارینجنگ دا افیئر آف آل تھنگس. ہر معاملے کو وہاں سے اس کو ترتیب دیتا ہے. مینس دیٹ ہی کنٹرولز دا افیئرس آف دا کریچرز. اور تمام اللہ جو اپنی مخلوق ہے ان کے ہر معاملات کو کنٹرول کرتا ہے. پھر ہے سورہ نمبر 34 سورہ سبا، اس کی آیت نمبر 3، جس میں اللہ نے کہا لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. Not even the weight of a speck of dust escapes his knowledge in the heavens or in the earth. یعنی ایک جو ریت کی کण ہے نا، باریک اسپیک آف اے ڈسٹ، وہ بھی اللہ کے علم سے مطلب اسکیپ نہیں کر سکتی کہ اللہ کے علم سے وہ چلی جائے گی. معلوم نہیں پڑا اللہ کو وہ ریت کی ایک کण کا کیا ہوا. ارے وہ اتنی سی باریک جو کण ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، آسمانوں اور زمین میں. No affair distract him from other affairs. اللہ ایک کام کرتے ہوئے دوسرے کام کو بھول نہیں جاتا. ارے میں اس کا بھول گیا، ارے رے، ایسا نہیں ہوتا. No matter troubles him. کوئی بھی معاملات اللہ کو مطلب ٹربل نہیں کرتا کہ اللہ بولے گا کہ وہ میرے لیے ذرا پریشانی ہو گئی، مشکل ہو گئی. ایسا نہیں ہے. The persistent request of his creatures do not annoy him. اور تمام جہان کے ہر لوگ جتنی دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے مشکل آسان ہونے کے لیے، بہت مدد مانگتے، تو اللہ اس سے چڑ نہیں جاتا. He governs big things as he governs small things everywhere. بڑی سے بڑی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، سب کو وہ برابر سب کی مطلب نگرانی کرتا ہے. آن دا ماؤنٹینس، چاہے پہاڑوں پر ہو، ان دا اوشنس، چاہے سمندر کے اندر ہو، ان پاپولیٹڈ ایریاز اور ان ویسٹ لینڈ، چاہے وہ ایریے جہاں پر بہت بستیاں ہیں یا پھر ایسے ایریے جہاں پر کوئی بستی نہیں ہے، سب جگہ کو وہ برابر
دھیان سے ہر چیز کا منظم جو کرنا ہے وہ کرتا ہے. اور پھر نیکسٹ ہے سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 6. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا and no moving creature is there on earth but its provision is due from Allah. کوئی بھی جو موو کرنے والے کریچر یعنی کہ جو بھی چل پھر رہے ہیں وہ تمام مخلوق جو زمین پر ہے اس کا کھانا اس کا رزق جو ہے وہ اللہ ہی کے اوپر ہے. یعنی کہ اللہ ہی ہے جو وہ رزق دیتا ہے. پھر ہے اللہ نے قرآن میں سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 59 سورہ نمبر 6 جو ہے سورہ انعام ہے اس میں آیت نمبر 59 میں اللہ نے بولا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Not a leaf falls, کوئی پتا نہیں گرتا جھاڑ سے but he knows it. یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کون سے جھاڑ سے کون سا پتا کب گرا. اب اتنے سارے جھاڑ دنیا بھر کے اس میں سے اتنے پتے گرتے فال میں دیکھو کتنے پتے ہی پتے دکھتے لیکن اللہ کو وہ تمام پتوں کی خبر ہے. دیر از ناٹ اے گرین ان دا ڈارکنیس آف دا ارتھ. اور ایک دانہ بھی زمین کے اندر جو اندھیرا ہے یعنی زمین کے اندر اندھیرا ہے کہ لائٹ تو نہیں اندر لگی ہوئی بلب نہیں لگے ہوئے اس کے اندر جو دانہ پڑا ہوا ہے اس اندھیرے کے اندر اس کی خبر بھی اللہ کو. نور اینی تھنگ فریش اور ڈرائی چاہے وہ فریش ہو تازہ یا سوکھا ہوا اللہ کو سب خبر ہے اس کی. بٹ از ریٹرن ان اے کلیئر ریکارڈ. اور اللہ کی وہ جو کتاب ہے کتاب مبین اس میں لکھا ہوا ہے سب کچھ. الدراوردی narrated from سعد بن اشاق بن کعب بن اجرا that he said کہ انہوں نے کہا when this ayah was revealed کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض تو یہ آیت جب نازل ہوئی surely your Lord is Allah who created the heavens and the earth کہ یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے تخلیق کی آسمان اور زمین کی. تو اس وقت ان لوگ نے بتایا they met a great caravan ایک بہت بڑا کاروان جا رہا تھا جس کو انہوں نے دیکھا whom they thought should be Arabs. تو ان لوگ نے سوچا یہ شاید عربوں کا کاروان ہے. They said to them who are you. تو ان لوگ نے جب پوچھا کہ بھئی تم لوگ کون ہو یہ کاروان کے لوگ کون ہو تم لوگ. They replied تو انہوں نے جواب دیا we are jinns ہم جنات ہیں. We left al-Madinah because of this ayah. اس آیت کی وجہ سے ہم نے مدینہ چھوڑ دیا. تو سوچو اتنا بڑا کاروان نکلا وہاں سے جناتوں کا. This was recorded by ابن ابی حاتم. ابن ابی حاتم جو ہے انہوں نے اس کو درج کیا. اللہ said ما من شفیع الا من بعد اذنہ no intercessor can plead with him except after he permits. تو کوئی بھی شفاعت پہنچانے والا نہیں شفاعت پہنچا سکے گا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو. This is similar to what is in the following ayat. پھر ہے سورہ بقرہ یعنی کہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 255 which is آیت الکرسی. اس کے اندر کا جو ایک حصہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. Who is he that can intercede. کون ہے وہ جو مطلب شفاعت کرے یا کسی کے لیے سفارش کرے with him یعنی with اللہ except with his permission سوائے اس کی اجازت کے. اس آیت الکرسی کا ایسا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. پھر اللہ نے سورہ نمبر 53 جو ہے سورہ نجم اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے بولا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. And there are many angels in the heavens. بہت سارے فرشتے ہیں آسمانوں میں. Whose intercession will avail nothing. ان کی شفاعت پہنچانا جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی except after Allah has given leave. جب تک کہ اللہ انہیں اجازت نہ دے. For whom he wills. جس کسی کے لیے اللہ چاہے گا بھائی ہائے فلاں بندے کو شفاعت پہنچاؤ تو پھر وہ پہنچائیں گے. تو جس کے لیے اللہ چاہے گا for whom he wills and is pleased with اور جس سے وہ راضی ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے دعا کرو کہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى کہ اللہ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم کو تیری مطلب تو ہبو یعنی جو تو پسند کرتا وہ اور جس میں تیری رضا ہے اس کی ہم کو توفیق عطا کر. تو اللہ جس سے راضی ہوگا اسی کے لیے اجازت دے گا نا.
پھر ہے سورہ نمبر 34 سورہ سبا آیت نمبر 23. اس میں اللہ نے کہا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Intercession with him profits not except for him whom he permits. شفاعت کسی کو بھی نہیں پہنچا سکے گی کوئی بھی فائدہ سوائے اس کے کہ جب تک وہ اجازت نہ دے، جب تک اس کی اجازت نہ ملے، یعنی اللہ کی. تو جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا جس بندے کے لیے، تب تک اس کو شفاعت یا کسی کا بھی سفارش کوئی کام نہیں آ سکے گی. اللہ دنزل ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. That is Allah your Lord. وہ ہے اللہ تمہارا رب. So worship him alone. صرف اکیلے اسی کی بندگی کرو. Then will you not remember? تو کیا پھر بھی نصیحت نہیں لوگے؟ Meaning worship him alone with no partners. اسی کی بندگی کرو، اس کے سوا اس کے ساتھ کسی کو بھی اس کا پارٹنر مت بناؤ. افلا تذکرون. Then will you not remember? پھر بھی یاد نہیں رکھو گے. Meaning oh idolaters, you worship gods with Allah while you know that he alone is the creator. کیا ہے بت پرستوں، ہے مشرکوں، کیا تم بندگی کرتے ہو ان چھوٹے معبودوں کی اللہ کے ساتھ، جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ اکیلا ہی ہے جو جس نے سب چیز کا کریٹر یعنی سب چیز کا خالق. As he said. پھر اللہ نے کہا سورہ نمبر 43 سورہ زخرف آیت نمبر 87 میں اللہ نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. And if you ask them who created them, they will surely say Allah. تو جب ان سے پوچھو گے تم کس نے تمہاری تخلیق کی تو وہ یقیناً کہیں گے اللہ. تو پھر اب نیکسٹ جگہ پہ ہے کہ سورہ نمبر 23 سورہ المومنون آیت نمبر 86-87 دو آیتیں ہیں. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون. سے کہو ان سے who is the lord of the seven heavens. ساتوں آسمان کا رب کون ہے؟ and the lord of the great throne. پھر وہ بڑے عظیم عرش کا مالک کون ہے؟ they will say اللہ. وہ لوگ کہیں گے اللہ ہے وہ تو. سے پھر کہو ان سے will you not then have تقوی افلا تتقون. کہ پھر بھی تم میں تقوی نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. Similar is mentioned in the ayah before this ayah and after it. اس آیت سے پہلے اس آیت کے بعد یہی بات بولی گئی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.